الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے احباب آقا کی بارگاہ میں محبت عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام تخلیق کائنات وجہ کائنات حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ یہ ماہ مکرم رجب المرجب کا شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے کے اندر بے شمار اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور ولی جن کا عرس مبارک اس مہینے کے اندر ہے. یوم ولادت بھی مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 13 رجب المرجب کو ہے، اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج بھی رجب المرجب کے مہینے میں ہے. 16 جنوری کو شب معراج کی رات ہوگی، 16 جنوری کو. تو آج مختصر وقت کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک اور نسل پاک میں سے آپ کے ایک بیٹے کا ذکر چند گھڑیوں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت کا آپ پر ہمارے اوپر بڑا احسان ہے کہ اس مالک نے ہم سب کو پرفتن دور کے اندر مسلمان بنایا اور اہل سنت میں پیدا فرمایا. پچھلا جمعہ آپ نے اہل سنت کے عقائد و نظریات پر سماعت فرمایا کہ اہل سنت کون ہوتے ہیں. ہر ناممکن کوشش ہوتی ہے میری کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز کتابیں و وراق کھول کر آپ احباب کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ آپ اپنا قیمتی وقت لے کر آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جائیں. محض وقت گزارنا ہمارا مقصد نہیں ہوتا. علم کے لحاظ سے آپ میرے پاس آتے ہیں. تو آج ہم جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسل میں سے حضرت خواجہ خواجگان، حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کریں گے. اور سیرت و طیبہ آپ پہلے بھی سماعت کرتے ہیں. آج موضوع ان کا ہی ہے مگر تھوڑی سی اس کے اندر جو ہے وہ چینجنگ ہے کہ آج ہم جو ہے یہ دیکھیں گے کہ آپ کو خواجہ غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے اور کس وجہ سے یہ آپ کو لقب ملا، اور پھر آپ کی چند کرامات کا ذکر کریں گے. دعا ہے اللہ رب العزت حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے
اللہ ہم سب کو اور ہماری قیامت تک نسلوں کو اہل سنت پر پیدا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے اعمال، اپنے عقائد درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حقیقتاً جو درست جماعت ہے اور عقیدہ ہے وہ اہل سنت کا ہے، اور وہی ہے جو حضور کے اصحاب کے عین مطابق عمل کرنے والے ہیں، وہ جماعت اہل سنت ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا خبردار، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، نہ ان پر کوئی خوف ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل اور عنایت ہے، جب وہ اپنے بندے پہ راضی ہوتا ہے اللہ اس شخص کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، ولی بنا لیتا ہے۔ تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، تو گرامی قدر حضرات، اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار عنایات، بے شمار فضیلتیں عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا جو میرے بندے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضرت خواجہ خواجگان، حضرت خواجہ غریب نواز کے اخلاق بہت ہی عمدہ تھے، اور ولی ہوتا ہی وہی ہے جس کے اخلاق کریمہ ایسے ہوں جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عین تصویر ہوں۔ ولی وہ نہیں ہوتا جس کے اخلاق ہمارے آقا کریم کے اخلاق جیسے نہ ہوں، اور لوگوں سے ملاقات کے وقت آپ ہمیشہ اپنے اخلاقان کریمہ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ یہ خواجہ غریب نواز، جب بھی خواجہ غریب نواز کا لفظ عرض کروں تو سمجھ جانا یہاں سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاق ایسا تھا کہ لوگ کافر بھی آپ کے پاس آ جایا کرتے تھے، کوئی دوائی لینے سے، کوئی دوا لینے سے، کوئی دم کروانے کی غرض سے آ جایا کرتا تھا، تو خواجہ غریب نواز کسی کو موڑتے نہیں تھے، بلکہ اسے اپنے پاس بٹھاتے، اس کی خاطر دوازی کرتے، کھانے کا اہتمام کرتے، اور ساتھ میں اللہ کی کلام پڑھ کے جو ہے اس کی ظاہری بیماری کو بھی دور کرتے، اور رب کی دعا میں عرض کرتے یا اللہ یہ میرے پاس آیا ہے، اے میرے مالک تو اس کے دل کی باطنی بیماری کو دور فرما کر اس کے دل سے شرک اور کفر کو نکال کے میرے مالک اس کے دل کے اندر اپنے محبوب کی محبت کو پیدا فرما اور اسے مسلمان بنا دے۔ اس حوالے سے کئی لوگ آپ کے پاس آئے اور مسلمان ہوتے چلے گئے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ ولی کامل ہیں جو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بڑا عرصہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہا، آپ کو میں نے کبھی بھی ناراض ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، بس ایک دفعہ، اس کے علاوہ نہیں۔ یعنی آپ ہمیشہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے خادم شیخ علی کے ساتھ کئی سفر پر روانہ تھے، تو درمیان راہ ایک شخص نے آپ کے خادم کو پکڑا اور اس کو برا بھلا کہنا شروع ہو گیا۔ اس شخص پر ہمارے خواجہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری کو جلال آ گیا اور اسے فرمایا جو تو نے دامن پکڑا ہے اور برا بھلا کہا ہے، کیا ہو گیا تمہیں جو اللہ والوں کے بارے میں تم ایسی بات کرتے ہو؟ تو گرامی قدر حضرات، اچھے اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے سامنے کوئی زیادتی کر جائے یا کوئی شریعت کو چھوڑ جائے یا کوئی ظلم پر اتر آئے تو آپ کہیں جی میرے اخلاق بڑے اچھے ہیں تو لہٰذا میں تو کسی کے سامنے بات نہیں کروں گا، تو یہ بات بھی غلط ہے، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ ظلم کو دیکھ کے چپ رہنا یہ بھی ایک ظلم ہوتا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، ہر بری بات اور ظلم بد اخلاقی پر ناراض ہونا
یہ ایمان کی پختگی ہے اور ایمان کا پکا ہونا ہے. یعنی جہاں ظلم کی بات ہو، بد اخلاقی کی بات ہو، کسی کا حق مارا جا رہا ہو، تو وہاں آپ کہیں جی میرے اخلاق بڑے اچھے ہیں، تو چپ کر کے بیٹھا رہنا یہ ایمان کی کمزوری ہے. اور آگے سے ہاتھ اٹھانا اور زبان کے ساتھ بولنا یہ ایمان کی پختگی کی علامت ہے. اور ہمارے پیارے خواجہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ جلال میں آ کر اور ناراض ہو کر ہی راجہ پرتھوی راج، جو وہاں کا جو ہے وہ اس وقت کا بادشاہ تھا، آپ نے اس کو اپنی فوج سے گرفتار کروایا. اور جس جگہ خواجہ غریب نواز نے ڈیرا لگایا تھا اس جگہ پرتھوی راج کے اونٹ بیٹھے کرتے تھے، تو خواجہ صاحب کو وہاں نہ بیٹھنے دیا گیا. تو آپ نے فرمایا پھر اونٹ بٹھا لو، یہ دوبارہ کبھی نہیں اٹھیں گے. وہ حیران تھے کہ اونٹ اٹھ کیوں نہیں رہے جب تک خواجہ صاحب نے دوبارہ حکم نہ دیا، وہ اٹھ نہ سکے. اور پھر جناب خواجہ غریب نواز وہ ہیں جنہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ جائیں آنا ساگر دریا ہے وہاں سے پانی لے کر آئیں، ہم جو ہے وضو کرنا چاہتے ہیں. تو پرتھوی راج نے اپنے چیلوں کو کہا تھا کوئی شخص بھی جو ہے وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو نہ تو وضو کرنے کی اجازت دے اور نہ ہی جو ہے وہ پانی لے جانے کی اجازت دے. تو گرامی قدر حضرات، جب آپ کا غلام آنا ساگر دریا پر پہنچا تو انہوں نے کہا جی یہ جو حوض ہے یہاں پہ پانی آپ کو نہیں مل سکتا، پر آپ کو جلال آیا اور آپ نے جناب علی آنا ساگر کا پانی جو ہے وہ ایک پیالے کے اندر ہی بند کر دیا. تو یہ چیزیں آپ کو تھوڑی سی عجیب لگیں گی، تھوڑی سی میں آگے جا کر اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں. تو گرامی قدر حضرات، ان واقعات سے ظاہر اور ثابت ہوا کہ ظلم و جبر اور بری باتوں پر ناراض ہونا یہ خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی سنت ہے. اور یہی قرآن کریم کے اندر بھی ہے اور علماء اور صحابہ اور میرے آقا کریم کی بھی یہی سنت ہے. آج کل کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ کو بڑا نظر آئیں گے. اسلام میں غصہ حرام ہے، اسلام میں غصہ حرام ہے، اور اسلام ہمیشہ امن کا درس دیتا ہے. لہٰذا اسلام کے دائرے کے اندر رہ کے نہ غصہ کیا جائے تو نہ ہی جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ کی جائے. تو ناراض ہونا بھی اسلام کے اندر منع ہے. حضور کی حدیث پاک اس کو حوالہ بناتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں وہ تو کبھی ناراض نہیں ہوا کرتے، تو آپ ناراض کیوں ہوئے ہیں؟ اس طرح کی لوگ باتیں جو ہے وہ کرتے ہیں. صحابہ کرام کبھی غصہ نہیں کرتے تھے، بزرگوں نے کبھی نفرت نہیں کی، اس لیے ہمیں بھی غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نفرت کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ کام حرام اور گناہ ہے. کسی سے ناراض ہونا، کسی سے غصہ کرنا، تو اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں. تو گرامی قدر حضرات، اس طرح کی بولی بہت بڑی مکاری اور دھوکہ ہے جس میں وہ ہمیں اپنی لپیٹ میں جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں. حقیقت حال یہ ہے وہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء کرام اور بزرگان دین کی بارگاہوں میں بے ادبی کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، ان کی شان اقدس میں وہ کلمات بولتے ہیں جو ان کی شان شیان کے مطابق نہیں ہے، تو گرامی قدر حضرات ان کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمیں منع نہ کرو، لہذا تم جو ہے وہ دین اسلام کے مطابق جو ہے وہ صم بکم عمی ہو جاؤ. اسلام کے اندر منع ہے کسی سے نہ غصہ کرنا، کسی سے ناراض ہونا، لہذا ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمیں ان کے اندر باتوں کے لگا کے ہمیں جکڑنا چاہتے ہیں. کوئی بندہ ہمارے غلط پر سامنے نہ آئے، کوئی بندہ ہمارے ظلم پہ سامنے نہ آئے، تو یہ بات جو ہے ایک اللہ کے ولی کے اندر نہیں ہوتی. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو حق کے ساتھ کھڑا ہو، اور اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو ظلم کے سامنے ڈٹ کر جو ہے وہ کھڑا ہو جائے. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے جو میرا ولی ہوتا ہے اسے تو کوئی خوف ہی نہیں ہوتا، جو میرا ولی ہوتا ہے اسے تو کوئی خوف ہی نہیں ہوتا. تو جس کو خوف ہو وہ ولی نہیں ہوتا. قرآن کی آیت ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جس کے دل میں کوئی خوف نہیں، اور جس کے دل کے اندر خوف ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے. تو گرامی قدر حضرات، اب میں چند روایات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ میرے رب بھی بندوں پہ ناراض ہوتا ہے. اگر رب ناراض نہ ہوتا تو کسی پہ عذاب آتا. رب بھی ناراض ہوتا ہے.
اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، پھر آپ کے صحابہ ہیں، پھر اولیاء ہیں۔ میں ترتیب سے عرض کرتا ہوں کہ ان کے سوال کا ایک جواب دینے کی کوشش کروں گا کہ گرامی قدر حضرات، ایک بندہ تھا جس کے پاس بکریاں بڑی زیادہ تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی سی اس کو بات کو کھول دیتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے۔ یہ شخص حضور کی بارگاہ میں آیا کرتا تھا، یا رسول اللہ میں بڑا غریب ہوں، آپ ایسا کریں میرے لیے دعا ارشاد فرمائیں، اللہ مجھے مال زیادہ دے۔ میرے آقا کریم اس سے درگزر کر جاتے، وہ پھر آیا پھر آیا پھر آیا، آخر کار ایک دن حضور نے فرمایا جا اللہ تمہیں غنی کر دے، جا تمہیں اللہ غنی کر دے۔ اس کے پاس سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ایک بکری تھی، اور پھر بکریوں سے، حالانکہ پہلے وہ صحابی بھی تھا، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ 5 وقت کی نماز اور سارا وقت جو ہے، بندہ ویلا ہو تو پھر یاروں کے پاس ہی وقت گزرتا ہے، تو جب بندہ بزنس مین بن جائے تو پھر کاروبار میں ہی وقت گزرتا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، میرے آقا نے اس کے لیے دعا ارشاد فرمائی۔ اس کے پاس ایک بکری تھی، 1 سے 2، 2 سے 4، حتیٰ کہ اس کے گھر کے اندر پوری نہ آئی، پھر اس نے اور حویلی لی، حتیٰ کہ وہ مدینہ کے اندر بھی پوری نہ آئی، وہ باہر لے کے چلا گیا، اتنی بکریاں اس کے پاس۔ تو صحابہ کرام زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے جب جانے لگے تو میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے امید نہیں ہے کہ وہ تمہیں زکوٰۃ دے گا، مجھے امید نہیں ہے وہ تمہیں زکوٰۃ دے گا۔ تو جب صحابہ کرام اس کے پاس گئے تو وہ بکریوں کی زکوٰۃ کا جب حساب لگایا گیا تو ہزاروں کی تعداد میں بکریاں بنی۔ اس نے کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا کہ اتنی ہزاروں بکریاں میری زکوٰۃ میں چلی جائیں، اور اس نے گرامی قدر حضرات صحابہ کو کہا میں اس بارے میں سوچتا ہوں، آپ چلے جائیں۔ صحابہ کرام وہاں سے چلے گئے، حضور کی بارگاہ میں آئے۔ اب وہ شخص جس نے کہا تھا کہ میں اتنی زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کا نام ہے ثعلبہ ابن ابی حاتب۔ یہ زکوٰۃ کا کچھ مال لے کے حضور کی بارگاہ میں آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پہ قرآن کی ایک آیت کو نازل فرما دیا، فرمایا کہ محبوب آپ اس سے زکوٰۃ نہ لینا، اس سے آپ زکوٰۃ نہ لینا۔ اللہ ناراض ہوا کہ نہیں؟ آپ اس سے زکوٰۃ نہ لینا۔ تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر اس کے حق میں جو ہے وہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے درمیان ثعلبہ پر جلال اور ناراضی کا اظہار کیا، فرمایا اسے ہم نہیں لینا۔ تو جہاں پہ بات غلط ہو وہاں پہ ناراض ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں کوئی پٹی نہ پڑھائے کہ جناب غصہ نہیں کرنا، اسلام کے اندر یہ ساری چیزیں منع ہیں۔ جو غلط کرے گا اس کے خلاف اگر مومن اور حق والا آواز نہیں اٹھائے گا تو کون اٹھائے گا؟ تو گرامی قدر حضرات، بخاری شریف اور مسلم کے اندر حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے منافقوں کو مسجد نبوی میں عین جمعہ کے وقت، خطبے کا وقت تھا، میرے آقا کریم نے منافقوں کو اپنی مسجد سے باہر نکال دیا تھا۔ جمعے کا دن تھا، عین خطبے کا وقت تھا، اسی طرح لوگ بیٹھے تھے، تو میرے آقا کریم نے منافقین کو اپنی مسجد سے باہر نکال دیا تھا۔ تو یہ ناراضگی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ گرامی قدر حضرات، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غصے آیا تو ایک منافق کو قتل کر دیا تھا۔ تو گرامی قدر حضرات، حضرت غوث اعظم ناراض ہو کر عالم جلال میں دعا کی تو شیخ سنانی کی ولایت جو ہے وہ چلی گئی۔ کچھ لوگ اکٹھے ہو کے حضرت غوث اعظم کا محاسبہ کیا اور کہا کہ یہ بڑے علمی شخصیات کے مناظر طے کر چکے ہیں، لہذا ان کا جو ہے اب انٹرویو کرتے ہیں کہ یہ کتنے پانی میں ہے۔ تو حضرت غوث اعظم نے سب کی طرف دیکھا تو سب کا علم جو ہے وہ حذف ہو گیا، سب کا علم جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ استاد ہمیشہ استاد ہی ہوتا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، شاگرد ہمیشہ استاد کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیوں؟ استاد ہی ہوتا ہے، اس کو جو مقام اللہ نے دیا ہے اس کا کوئی مقابلہ اور نہیں کر سکتا۔ تو گرامی قدر حضرات، تو پتہ چلا کہ جو غلط ہو، جو ظلم کر رہا ہو، اس کے خلاف آواز اٹھانا یہ اولیاء اللہ کی شان ہے۔ چپ کر کے بیٹھنے والا وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا، وہ پھر کوئی اور ہی ہوتا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کے پیکر تھے، اور عین حضور کے حسن اخلاق کی تصویر تھے۔ جس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ تھے، بالکل اسی کے مطابق آپ کے اخلاق طیبات بھی وہاں سے تھے، کیونکہ یہ عطائے رسول ہیں۔ حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ
اب بات یہ ہے کہ آپ کو غریب نواز کیوں کہتے ہیں؟ غریب کا معنی آپ جانتے ہیں، نواز کا معنی ہے کسی کو عطا کر دینا، تو آپ کو غریب نواز کیوں کہتے ہیں؟ کہ حضرت خواجہ غریب نواز ابھی بچپن ہی تھا تو بچپن کے اندر ہی آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس ایک عورت آئی، اس نے ایک گود میں بچہ اٹھایا ہوا ہے، تو گرامی قدر حضرات تو وہ رو رہا، تو خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ ماہنور نے فرمایا کہ یہ رو رہا ہے، اس کو دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ تو وہ کہنے لگی کہ آج کئی دن گزر گئے ہیں، فاقے کی وجہ سے میں کچھ کھا نہیں سکی، غربت اتنی ہے، تو کچھ اناج کا دانہ کھایا ہوتا تو میری چھاتی میں دودھ ہوتا۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ گرامی قدر حضرات، آپ نے ایک ماں کا جو ہے وہ دودھ جو ایک طرف سے پی رہے تھے، دوسری طرف سے اشارہ بچے کی طرف کیا، کہا اس کو پلایا جائے، تو ماں نے جب آپ کا اشارہ دیکھا تو اس دوسرے بچے کو جو ہے وہ اپنے دوسری سائڈ سے دودھ پلایا۔ تو گرامی قدر حضرات اس دن سے آپ کو غریب نواز کہا جاتا ہے، یعنی بچپن سے ہی غریب نواز۔ اور ایک واقعہ آپ کی سیرت نگاروں میں یہ بھی لکھا ہے کہ غریب نواز اس لیے ہیں کہ آپ شیر خواری ہی کی عمر میں اور تھوڑے سے بڑے تھے تو عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے اور ایک شخص کو دیکھا کہ جو وہاں بیٹھا ہے اور وہ رو رہا عید کے دن، تو پوچھا آج تم نے کوئی نئے کپڑے نہیں پائے؟ آج سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور تم یہاں بیٹھ کے رو رہے ہو۔ اس نے کہا میں خوشی کیسے مناؤں، میرے پاس نہ ہی کپڑے ہیں نہ خوشیاں منانے والے لوگ ہیں۔ جن کے پیارے دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ عیدوں کے دن میں ضرور یاد آتے ہیں، وہ ماں کی صورت ہو، وہ باپ کی صورت ہو، انسان یاد کرتا ہے کہ پچھلا سال جب گزرا تھا تو اس عید میں اور میری ماں اور میرے بہن میرے بھائی ہم سب اکٹھے تھے، مگر آج عید جو ہے وہ میں اپنی ماں کے بغیر منا رہا ہوں، باپ کے بغیر منا رہا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کو محسوس ہوتی ہیں، جب بھی خوشیاں غمی آتی ہیں تو ہمارے بچھڑے ہمیں ضرور یاد آتے ہیں۔ تو آپ نے اسے پکڑا، اپنے گھر لے گئے اور جا کر جو ہے وہ اس کو خوب کپڑے پہنائے اور اپنے ساتھ لے گئے، کہا تو رو نہ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو یہ بات پیچھے میں نے عرض کیا کہ آپ بچپن کے اندر جو ہے آپ نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا تو کسی کو خیال آیا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ چھوٹا سا ہے، اس کو بھی پتہ ہی نہیں ہے۔ تو علامہ صاحب نے، مفتی صاحب نے اتنی بڑی بات کر دی ہے، جس دین پہ ہم ہیں، جس خدا کو ہم ماننے والے ہیں، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ، آپ کو پتہ عیسیٰ علیہ السلام کتنے وقت میں پیدا ہوئے؟ 3 گھڑیوں میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو تو 9 مہینے کا وقت لگتا ہے کم و بیش، لیکن وہ 3 گھڑیوں کے اندر 3 منٹ کے اندر جو ہے آپ پیدا ہوئے۔ ایک گھڑی کے اندر جبریل نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ کے سینہ میں پھونک ماری تو اس کے عوض آپ حاملہ ہو گئی۔ ایک گھڑی جو ہے حضرت عیسیٰ اپنی ماں کے پیٹ میں رہے، تیسری گھڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، 3 گھڑیوں کے اندر۔ تو ہم جس خدا کو ماننے والے ہیں وہ محتاج نہیں ہے کہ یہ کر سکتا ہے یہ نہیں کر سکتا، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضرت مریم بڑی پارسا تھی، نیک تھی، خاتون تھی، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرے مالک یہ قوم جب مجھ سے سوال کرے گی کہ مریم تو نے یہ بیٹا کہاں سے لیا ہے تو میں کیا جواب دوں گی؟ تو رب نے فرمایا انی نذرت للرحمن صوما، فرمایا کہ مریم تو نے بولنا نہیں ہے، تو ایسا کر کہ تو منت مان لے روزے کی اور خاموشی کا روزہ رکھ لے۔ اور گرامی قدر حضرات جب قوم آئی تو عرض کیا یا اللہ میں ان کو کیا جواب دوں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر 16واں پارہ دوسرا رکوع ہے، اس کے اندر آیت موجود ہے، فرمایا تو نے کچھ نہیں کرنا، فاشارت الی، فرمایا جو تیری گود میں ہے، دفع ہو جاؤ بار، لا حول ولا قوة، فرمایا جو تیری گود میں ہے، فاشارت الی، بس اسی کی طرف اشارہ کر دیں۔ تو گرامی قدر حضرات آپ نے اشارہ جب کیا تو لوگ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بولے گا حالانکہ بچہ ہے۔ تو گرامی قدر حضرات عیسیٰ علیہ السلام بولے، اور کیا بولے؟ فرمایا کہ میری ماں پہ بہتان لگانے والوں سنو، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔
آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور مجھے کتاب دے کر دی ہے۔ تو اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بول سکتے ہیں اور ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جو ہر چیز پہ قادر ہے، تو اگر رب تعالیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو گویائی عطا فرما سکتا ہے، تو پھر کیا مصطفیٰ جو وہ امت ہے جو ساری امتوں سے افضل ہے اور بولنے والا بھی وہ ہے جو نبی پاک کی نسل پاک میں ہے، اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بول سکتے ہیں تو پھر کیا حضور کی اولاد حضور کی امت میں کوئی نہیں بول سکتا؟ تو گرامی قدر حضرات، زمانہ عقل کا ہے، مگر عقل کو سمجھانا یہ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ اگر عقل پہ بات لے جائیں نا، اگر ہر چیز عقل پہ آپ تولیں گے تو یہ ذہن میں سوچ لیں کہ رب کہاں سے آیا، خدا کہاں تھا، کہاں سے آیا، یہی چیز آپ کو کافر بنا دے گی۔ اگر عقل پہ چلے جائیں، سوچیں کہ رب کہاں سے تھا، ہمیں یہ کہا کہ ہمارا رب ہے، اس سے آگے ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ عقل، بعض لوگ دنیا میں موجود ہیں ایسے ملحد جو یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ نظام ویسے چل رہا ہے، کیوں؟ وہ عقل کو جو ہے وہ مانتے ہیں۔ تو جو بندہ عقل کی بات مانتا ہے وہ بندہ بہت مشکل جو ہے وہ دائرہ اسلام پہ قائم رہ سکتا ہے۔ کیوں؟ ہماری دین کی جو بنیاد ہے، جو میں اور آپ مسلمان ہیں، تو گرامی قدر حضرات یہ ساری غیب پر ہے۔ تو عقل تو یہ کہے گی ہم نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں ہے، پھر اس پر ایمان کیوں لائیں؟ ہم نے قرآن کو نازل ہوتا دیکھا نہیں، پھر قرآن پہ ایمان کیوں لائیں؟ اگر بات عقل کی طرف چلی جائے، لیکن اگر جب رب ہدایت دے دے، پھر کچھ نہ بھی دیکھا ہو تو الذین یؤمنون بالغیب، پھر اللہ تعالیٰ جب مدد فرماتا ہے تو پھر غیب پر ایمان بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ ہمارے اولیاء اللہ ہیں، یہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، رب نے انہیں جو ہے یہ توفیق بخشی ہے اور سب کچھ جو ہے یہ کر سکتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا، اور ولی وہ ہوتا ہے، حضور نے بھی فرمایا مومن وہ ہے کہ جس کا جسم کے ساتھ جڑا ہو، یعنی ایک کو تکلیف ہو تو دوسرے کو بھی ہو، دوسرے کو ہو تیسرے کو بھی ہو۔ مومن بندہ وہ ہوتا ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہے کہ میں درد سے مر رہا ہوں، مجھے تکلیف ہے، کوئی غم ہے اور آپ لوگوں کو خبر ہی نہ ہو، یا آپ تکلیف میں ہیں مجھے خبر نہ ہو۔ تو گرامی قدر حضرات، مومن بندہ وہ ہے جو ایک دوسرے کی بال کرے۔ انما المؤمنون اخوہ، اللہ نے فرمایا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو بھائی کو تکلیف ہو تو دوسرے بھائی کو تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ تو ولی کامل وہ ہوتا ہے جو صرف تعویذ لکھنے والا نہ ہو، صرف جو ہے وہ اپنی عزت اور مسند بچانے کے لیے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے اور زمانے میں جو ظلم ہوتے رہے اور وہ اس پہ نظر ہی نہ ڈالے، تو گرامی قدر حضرات پھر جو ہے وہ ولی کامل نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل میں عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو نیک ہے سب سے پہلے اس کو عذاب دینا ہے۔ جبریل نے پوچھا یا اللہ یہ تیرا نیک ہے، اس کو عذاب کیوں دیں؟ تو گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا اس نے دوسروں کو منع کیوں نہیں کیا، یہ خود تو عمل کرتا رہا۔ علم ہوتا ہی وہ ہے جس انسان سب سے پہلے خود نفع حاصل کرے، اس کے بعد پھر دوسروں کی ہدایت کے لیے اس پہ کام کرے۔ تو کہا یہ خود تو اپنی جنت بنا کے بیٹھا رہا، مگر باقی قوم کو کس نے سمجھانا تھا، اس کی ذمہ داری ہے۔ تو ولی کامل وہ ہوتا ہے جو ولایت کے منازل بھی طے کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ میں اپنے ساتھ بسنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے ہر معاملات کو بھی حل کرنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ وہ دنیاوی معاملات ہوں، وہ گرامی قدر حضرات شریعت کے معاملات ہوں، دین کے معاملات ہوں، ہر لحاظ سے جو ہے وہ خیر خواہ کرنے والا ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کی حضور میں پریشان ہوں کہ زمانہ کا جو بادشاہ حاکم ہے اس نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا ہے، میری زمین پہ قبضہ کر لیا ہے۔ حاکم کہتا ہے جب تک بادشاہ سے شاہی فرمان لکھوا کے نہیں لائے گا تب تک تمہیں یہ قبضہ نہیں ملے گا۔ اب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ اپنی سفارش کے لیے آیا، اور حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے یہ مریدوں میں شامل تھے۔ تو آپ وہاں سے اٹھے اور اس کے ساتھ چلتے ہوئے دہلی تک آئے، اور جب خواجہ بختیار کاکی نے آپ کو دیکھا اور آپ کی خدمت کرنے کے بعد پوچھا حضور یہاں کیوں آئے، تو آپ فرمانے لگے کہ یار یہ بادشاہ سے جو ہے وہ ہم نے خط لکھوانا تھا، اس غرض سے ہم دونوں یہاں ہیں۔ تو خواجہ بختیار کاکی عرض کرتے ہیں حضور آپ نہ آتے، کسی قاصد کو بھیج دیتے، آپ خط لکھ کر بھیج دیتے، آپ کا کام ہو جاتا، آپ نے اتنا بڑا سفر کیا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے یار سفر تو میں نے کیا ہے، پر مجھے الہام ہوا ہے
کہ جو بندہ مصیبت میں ہوتا ہے وہ اس وقت عبادت میں ہوتا ہے، جو بندہ مصیبت میں ہوتا ہے وہ بندہ عبادت میں ہوتا ہے، میں اس کے کام کے ساتھ ساتھ اپنی عبادت بھی کر رہا ہوں اس کی مدد کے لیے۔ ولی کامل وہ ہوتا ہے جو کوئی بندہ پریشان ہو، محتاج ہو، اس کی ہیلپ کرے، یہ نہیں ہے کہ نذرانے لے کے بیٹھا ہو اور مرید بھوکے پیاسے مار رہے ہوں۔ تو مرید اور پیر کا آپس میں ربط کیا ہوتا ہے اور ہونا کیا چاہیے کہ جب پیر اپنے مرید کے گھر جاتا ہے تو مرید کو بڑی خوشی ہوتی ہے، وہ ہر چیز جو ہے اپنی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے مرشد کامل کو راضی کر سکوں۔ لیکن اسی طرح جب پیر مرید کے گھر جاتا ہے تو گھر والا مرید ہوتا ہے، جانے والا پیر ہوتا ہے۔ لیکن اسی کے برعکس اگر پیر اپنی مسند پہ بیٹھا ہے تو مرید چل کے اس کے پاس آیا ہے تو پیر کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ میرا مرید ہے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے یہ میرا پیر ہے، یہ میرا پیر ہے۔ کیوں آیا؟ کیوں اس کو بھیجا کس نے ہے؟ اس کو رب العالمین نے بھیجا ہے کہ یہ میرے پیارے بندے ہیں، اس کو رسول اللہ نے بھیجا ہے اور اس کو اصحاب رسول نے بھیجا ہے میرے پاس، تو پھر اس کا ادب بھی کیا جائے، پھر اس کے ہر لحاظ سے جو اس کو معلومات چاہیے یا کس کام کی غرض سے آیا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے جو ہے اسے رکھنا چاہیے۔ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جن چیزوں کے اندر جو ہے انسان قدم رکھتا ہے تو پہلے اس کی معلومات کا ہونا ضروری ہے۔ جو بندہ شریعت پہ عمل نہیں کرتا، داڑھی پوری نہیں ہے، شریعت کے مطابق عمل کرنے والا نہیں ہے، جو بندہ نمازی نہیں ہے، نہ وہ پیر ہے نہ وہ ولی ہے۔ اللہ کا بندہ وہ ہوگا، میرے آقا کریم نے ولی کی شان تعریف بیان کی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ ولی کون ہوتا ہے؟ تو میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا جس بندے کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے سمجھ لو یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، حضرت خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ انتہائی بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں اور آپ کی شان وراء الوراء ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو اولیاء اللہ سے